آج ہے اور دن ہے جمعے کا۔ آج ایک آپ نے تقریر دیکھی جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تھی، اور آج نظر آ رہا تھا کہ فارم 45 کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایک طرف آپ نے مریم نواز صاحبہ کی سپیچ دیکھی تھی، جس میں مریم نواز صاحبہ جس طرح سے گفتگو کر رہی تھیں اور نظر آ رہا تھا کہ چیزیں فیک کر رہی تھیں، لکھی ہوئی تقریر تھی، اتنی لمبی تقریر انہوں نے کی۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی مختصر تقریر کی، اور نہ صرف یہ کہ وہ مختصر تقریر تھی لیکن وہ دل سے کی گئی تقریر تھی، بغیر لکھی ہوئی تقریر تھی، اور بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی، اور عمران خان صاحب سے انہوں نے جو وفا ہے وہ نبھائی ہے، اور پہلے امتحان میں وہ پاس ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو بالکل فرق نظر آیا ہوگا کہ یہ تھی فارم 45 کی تقریر، اور مریم نواز صاحب کے حوالے سے میں نے رات آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کچھ پیغامات بھیجے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ میں نے کل رات ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے وہ نالج میں تھی، مجھے میرے سورس نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا پیغامات بھجوائے ہیں۔ اب تو وہ ظاہر ہے چیزیں پبلک ہو گئی ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ کیونکہ ہمارا مینڈیٹ اصلی ہے، ہمارا مینڈیٹ فارم 45 والا ہے، ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، تو علی امین گنڈا پور سب سے پہلا اعلان تم نے اسمبلی میں یہ کرنا ہے کہ جو حلقہ کھلوانا چاہتا ہے، جو حلقہ کھلوانا چاہتے ہیں، ہم وہ حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے وہی کام کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم جو بھی آپ حلقہ کھلوانا چاہتے ہیں، ہم وہ حلقہ کھولنے کو تیار ہیں، جس حلقے پہ ہاتھ رکھیں، پورے کے پی کے حلقوں کو کہیں ہم کھلوانے کو تیار ہیں، جس کے فارم 45 کے مطابق کاؤنٹ کرنا ہے، دوبارہ ڈبے کھولیں ہم تیار ہیں۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ کیا مریم اور ہے جو مریم نواز صاحب ہیں، نون لیگ ہے، ان سے تو آپ فارم 45 کو پوچھیں تو یہ نہیں لگتا کہ آپ نے گالی دے دی ہے، کو ماں بہن کی آپ نے گالی دے دی ہے، ان کا منہ بن جاتا ہے، یہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ پڑ جاتے ہیں صحافیوں کو، ان سے فارم 45 پوچھ لیں تو۔ حالانکہ 14 دن میں الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے ویب سائٹ پہ۔ آج دیکھیں کتنے ہو گئے، 21 22 روز ہو گئے، الیکشن کمیشن نے ابھی تک فارم 45 جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک ڈبے کھلے ہوئے ہیں، ووٹ پورے کیے جا رہے ہیں، ووٹ مسترد کیے جا رہے ہیں، بیلٹ پیپر لکشمی چوک میں یا مختلف جگہوں پہ چھاپے جا رہے ہیں، ڈبے بھرے جا رہے ہیں، چیزیں مینج کی جا رہی ہیں، فارم 45 بنائے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک آر او نے میسج کیا، اس نے مجھے کہا کہ ایک میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ایک جو نولی کا ایم این اے ہے جو بنایا گیا ہے ایم این اے، وہ حلف لے رہا تھا اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہو کر، کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے رزلٹ تیار کیا اور یہ ہارا ہوا تھا، اور اس کو جتوا دیا گیا ہے فارم 47 کے تحت، اور یہ حلف اٹھا رہا ہے، ہم نے تو اس کو یہ بھاری مارجن سے ہار گیا تھا، یہ تو دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس کو بنوا دیا گیا۔ یہ تو حالات ہیں، یہ تو صورتحال ہیں۔ دیکھیں اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ علی امین گنڈا پور صاحب کی اسپیچ تھی، آج انہوں نے حیران کن طور پر سب کو حیران کیا کہ انہوں نے حلف خود بھی دیا اور اپنے تمام اراکین کو کہا کہ سب کھڑے ہو کر قرآن مجید پر حلف دیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ کرپشن کرنے دیں گے، کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ کرپشن کرنے والا، رشوت دینے والا، لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اعلان انہوں نے بہت بڑا کیا ہے، آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنے اس حلف پہ کس حد تک پورا اترتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کے پی کے عوام کو کہا ہے کہ آپ بھی جہاد کریں اس کے خلاف، کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے میسج دیا کے پی کے عوام کو کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ سے کوئی کرپشن کہتا ہے، پیسے لینے کا کہتا ہے، تو آپ اس کو ایکسپوز کریں۔ اب یہ کے پی کے لوگوں کا کام ہے، کے پی کے لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ کے پی کے لوگوں کو جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ کرنی چاہیے، اگر کوئی پیسے مانگ رہا ہے موبائل لے کے جائیں، جیب میں اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ دکھا سکیں کہ کون پیسے لے رہا ہے، اور اس چیز کو وہ اس معاملے ایکسپوز کریں کرپشن کرنے والوں کو۔ اب میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس بتا دیتا ہوں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں آج کے دن کے۔ ایک تو انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان، انہوں نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی، ہمارے لیڈر، ہمارے ورکرز کا فستائیت ہوئی ہے۔ انہوں نے خوب عمران خان کا مقدمہ لڑا، انہوں نے عمران خان کا بیانیہ دوبارہ دہرایا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کو حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے، عمران خان کو حقیقی آزادی کی بات کرنے پر جو ہے وہ سزائیں مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا اوپن ٹرائل کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کریں اور اصلاح کریں، ہم بدلہ نہیں چاہتے، ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ نظام بدلنے کی بات انہوں نے کہا نظام بدلیں ورنہ لوگ ہمارے گریبان پکڑیں گے۔ انہوں نے خواتین قیدیوں کا ذکر کیا، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بلے کا نشان واپس لینے والا معاملہ تھا اس انہوں نے کہا کہ ہمیں باقی تو چھوڑیں، ہمیں الیکشن کمپین تو کیا انہوں نے کرنے دینی تھی، ہمیں تو قرآن مجید حرمتی کے اوپر جو احتجاج تھا وہ نہیں کرنے دیا گیا، فلسطین اور کشمیر کے اوپر احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، تو باقی تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ ہمیں کیا کمپین کرنے دینی تھی۔ انہوں نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو اس کی بھول ہے، ہم حق لینا اور حق چھیننا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میں بتا چکا ہوں کہ کے پی کے تمام حلقے کھولنے کی انہوں نے آفر کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو ہمیں ہمارا حق دینا ہوگا،
اور مینڈیٹ چوری کرنا آئین سے غداری کے مترادف ہے. دھاندلی کا مقصد چوروں ڈاکو لٹیروں کو مسلط کرنا تھا. اور انہوں نے عمران خان کا سازش والا بیان دہرایا ہے. انہوں نے کہا سازش ہوئی تھی, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مداخلت ہوئی تھی, اگر میرے گھر میں مداخلت بھی ہوئی تھی تو ہوگی تو میں اس کو سازش جو ہے وہ سمجھوں گا. انہوں نے کہا کہ قوم کو آج پتہ چل گیا کہ کون سلیکٹڈ ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چوروں کے خلاف جہاد کرنا ہے. چیف الیکشن کمشنر سے انہوں نے مسافر ہونے کا مطالبہ کیا ہے. چیف جسٹس پاکستان سے انہوں نے کہا کہ آپ دھاندلی پر کمیشن بنائیں. عمران خان کا انہوں نے بار بار اپنی تقریر میں ذکر کیا. انہوں نے کہا FIRs کر دی گئی. کیا میں 9 جگہوں پہ موجود ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. جھوٹے اور بوگس کیسز ہیں. سب سے خطرناک بات جو اپنی تقریر میں کی, انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں 9 مئی کی جتنی جھوٹی FIRs ہیں جس میں ثبوت موجود نہیں ہیں وہ واپس لی جائیں اور وہ کیسز واپس لیے جائیں. ایک ہفتے میں FIRs واپس نہ لی گئی تو پھر جو واپس نہیں لے گا, جھوٹی FIRs درج کی ہیں, وہ اپنی سزاؤں کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مطالبے کو دہرایا ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں, ہم تیار ہیں, اور دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون تھا 9 مئی کا. انہوں نے وہ قرآن مجید پہلا والی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ امن و امان کو یقینی بنائیں گے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے. مائننگ والوں کو انہوں نے پیغام دیا کہ صوبے کو اس کا حق آپ کو دینا ہوگا جو ہم عوام پر خرچ کریں گے. ٹوریزم کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اس کو ہم بحال کریں گے. ایگریکلچر اور لائف سٹاک پہ انہوں نے کہا کہ ہم توجہ دیں گے اور زمین کو آباد کریں گے. ایک نہر کا انہوں نے ذکر کیا, وہ بنائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ بجلی پر جو ہمارا حق ہے وہ اپنا حق لیں گے. اگر ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے ساڈا حق اتھے رکھ. انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل اور IT ایجوکیشن جو ہے وہ صوبے کے لوگوں کو دیں گے. کوئی انہوں نے جھوٹی وعدے نہیں کیے کہ ہم سرکاری نوکریاں یہ وہ. انہوں نے کہا جی روزگار ہم مواقع فراہم کریں گے, ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائیں گے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو, اور تاکہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے IT کے ذریعے وہ اپنا روزگار جو ہے وہ کمائیں. بہت اہم اعلان, سب سے بڑا اعلان. اور یہ KPK والوں کو سب سے پہلا جو ان کے مینڈیٹ کا صلہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ 1 رمضان سے ہیلتھ کارڈ بحال ہو جائے گا, اسی طرح سے جیسے پہلے تھا. پناہ گاہیں لنگر خانے بحال ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا ہے. دیکھیں KPK والوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, PTI کو ووٹ دیا, اس پہ پیرا بھی دیا, اور پھر فارم 47 بھی اس کے مطابق بنوائے. انہوں نے پورا پیرا جب دیا تو اس سے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب KPK والوں کو مبارک ہو کہ KPK میں ہیلتھ کارڈ بحال ہو گیا ہے. یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آپ نے سن لی تھی کہ ہیلتھ کارڈ وہ بند کرنے والی ہیں. انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کروایا تھا. لوگ بیچارے بڑی بری حالات ہونے والے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کل رات کو جو پیٹرول بڑھا ہے اس کا امپیکٹ 1 رمضان سے شروع ہوگا, کیونکہ یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کی قیمتیں بڑھتی ہیں. پھر وہ کسان جو چیزیں بیچے گا وہ مارکیٹ تک آتے ہوئے, مارکیٹ سے آگے آتے ہوئے, تو ہر چیز مہنگی ہوگی. مزید پہلے ہی اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے مہنگائی, اور مزید مہنگائی ہوگی جناب 1 رمضان سے. تیار ہو جائیں, بہت خوفناک مہنگائی ہونے والی ہے. اور میں نے تو کل ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ میڈم چیف منسٹر کے صوبے پنجاب میں بھی کیا پیٹرول مہنگا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, تو کیا میڈم چیف منسٹر کے صوبے میں بھی اب پیٹرول مہنگا ہو گیا؟ اور ہر چیز مہنگی ہوگی. یہ صرف ڈرامے بازیاں ہیں, ویڈیو آ گئی, بیوروکریسی کو کیا ڈرامے ہو رہے ہیں, یہ کر دو وہ کر دو ایسے. کیا مریم نواز صاحبہ یہ 3 کام کر سکتی ہیں جو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم جو حلقہ کھلوانا چاہتے ہیں کھلوا لیں, ری الیکشن کروا لیں؟ کیا مریم نواز صاحبہ یہ کہہ سکتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتی. کیا مریم نواز صاحبہ اس بات پر حلف دے سکتی ہیں کہ نہ کرپشن کروں گی نہ کرنے دوں گی؟ نہیں دے سکتی. کیا مریم نواز صاحبہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پنجاب کے عوام کے لیے 13 کروڑ لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ, فری علاج, اور لوگوں کے لیے یہ پناہ گاہیں, اور یہ جو لنگر خانے یہ ہم شروع کر رہے ہیں؟ یہ لنگر خانے دیکھیں, کسی ایک بھی لنگر خانے کا نام عمران خان نہیں تھا, کہیں ایک پہ بھی یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی تصویر آپ لازمی لگائیں. لوگوں کے لیے تھا, لوگ آ رہے تھے, اور یہ بھی نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم نے ووٹ کس کو دیا ہے, تم کس پارٹی سے ہو. نہیں, بس یہ ہے کہ تم غریب ہو, تم آگے باعزت طریقے سے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ, یہ وہ کر رہے تھے. لیکن ان کو وہ پسند نہیں تھا. انہوں نے پناہ گاہیں بھی بند کی, لنگر خانے بھی بند کیے, ہیلتھ کارڈ بھی بند کیا, صرف اس لیے کہ عمران خان نے شروع کیا تھا. اور عمران خان کی نفرت میں سزا کس کو دے رہے ہیں؟ عام عوام کو دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ خوف کے بت توڑ دیں, خوف اور میں کے بت توڑ دیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مخیر حضرات سے بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. یہ بڑی اچھی ایک سوچ ہے. آئی تھنک یہ اخوت والوں نے بھی شروع کیا تھا, اور ان کا ابھی بھی ہوگا. ابھی بھی وہ کہتے ہیں, میں نے ان کا شاید کہیں انٹرویو سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے تو پھر میرا یہ فرض ہے کہ میں, اگر مجھے پتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی ایسا گھر ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو میں یہ ایک سلسلہ شروع, انہوں نے کسی نے, میں یاد نہیں مجھے کس کا انٹرویو تھا, انہوں نے کہا تھا کہ روزانہ آپ کسی ایک غریب کے گھر میں, جو آپ گھر میں سالن بناتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بنا لیں, وہ دیں. کسی ایک کو آپ اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں, اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھا دیں, کوئی ایسا کرو, اس کو چھوٹا سا کام شروع کر دیں کہ وہ اس کا گھر چل پڑے, بجائے اس کے کہ آپ ہر ماہ اس کو پیسے دیتے رہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کو آپ اس کی فیملی میں سے کسی ایک بندے کو کوئی ایسا ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھا دیں, IT کا کوئی کورس کروا دیں, کوئی ایسا اور کو ہنر سکھا دیں کہ وہ اپنا کاروبار کر سکے, اپنا گھر چلا سکے, یا اس کو کوئی ریڈی لگا دیں, کوئی کام شروع کر دیں تاکہ وہ اپنا روزگار خود کمائے, اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو, بجائے اس کے کہ ہر ماہ آپ اس کو دیں. تو یہ انہوں نے صوبے کے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ لوگوں کا خیال رکھیں. انہوں نے کہا کہ
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कहा कि वो एक कमीशन बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलसे जुलूस जहां करने हैं अपोजिशन ने उनको पूरी इजाजत है केपीके में, और वो पकड़ धकड़ नहीं होगी जो हमारे लिए होती थी। लेकिन ईवान के अंदर उन्होंने कानून साजी पे बात करें, आवाम के मसाइल हल करने पे बात करें, यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर इधर दंगा फसाद करना है तो फिर उन्होंने कहा है मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है, लेकिन मेरा उन्होंने कहा कि आप सबको ये दावत है कि हम केपीके के लोगों के लिए यहाँ पे काम करें, लोगों ने हमें इसलिए मुंतखब करके भेजा है। और एंड में उन्होंने कहा कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इस शेर पर उन्होंने इख्तिताम किया। बड़ी दबंग जारहाना स्पीच, इमरान खान से वफा निभाई है, पहले इम्तिहान में पास हुए हैं, जबरदस्त ऐलानात किए हैं, कोई लंबी चौड़ी ड्रामेबाजी अदाकारी फनकारी नहीं की, ये वो फलां फेकिंग नहीं की, सीधी खुल के बात की है, दिल की बातें की हैं, और जबरदस्त उन्होंने स्पीच किया है, जबरदस्त इंप्रेसिव। हाँ, आगे देखना होगा कि वो अपने वादों पे किस हद तक पूरे उतरते हैं। उनको केपीके में अब दरख्त भी लगाने चाहिए, जंगलात के कटाव को रोकना चाहिए, दरख्तों के कत्लेआम को रोकना चाहिए, आईटी पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पे उनको करना चाहिए। तो हम भी नज़र रखेंगे, देखेंगे चीज़ों को, और इन चीज़ों को हम लोगों को बताते रहेंगे कि क्या अच्छा हो रहा है केपीके में, क्या ठीक नहीं हो रहा। जो ठीक नहीं हो रहा उसको भी हम जो है वो हाईलाइट करेंगे। मुझे भी हम याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफिज़।